اسٹیج پر رونق افروز معزز و محترم علماء کرام، مفتیان ذوی الاحترام، حفاظ کرام، بالخصوص محبوب العلماء والمشائخ حضور سیدی و سندی آقائی و مولائی سیدی سرکار حضور امان اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ، معزز سامعین کرام، محترم سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الواحد الغفار، والصلاة والسلام علی سید المختار وعلی آلہ واصحابہ الاخیار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال فی موضع آخر وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج میرے اور آپ سب کے لیے یہ مشترکہ طور پر خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے، نگاہوں سے حضور سیدی سرکار امان اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ یہ جس خاندان سے آئے ہیں، وقت کی قلت دامنگیر ہے، اگر ان کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنا ہے تو امام کے ایک شعر سے اس خاندان کی اور ان شہزادگان کی فضیلت اور اہمیت سمجھی جا سکتی ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ایک منقبت بارگاہ غوثیت مآب میں حالات پرخطر کو دیکھتے ہوئے لکھتے ہیں اور یوں استغاثہ پیش کرتے ہیں، اور آج کل ہندوستان کے اور ہمارے ملک کے حالات بھی کچھ اسی طریقے سے ہیں، تو ہم بھی امام کی اس منقبت کو بارگاہ غوثیت مآب میں بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ دہائی یا محی الدین دہائی، دہائی یا محی الدین دہائی، بلا اسلام پہ نازل ہے یا غوث، بلا اسلام پہ نازل ہے یا غوث۔ تو قوت دے میں تنہا کام بسیار، تو قوت دے میں تنہا کام بسیار، بدن کمزور دل کاہل ہے یا غوث، بدن کمزور دل کاہل ہے یا غوث۔ اور مقطع میں فرماتے ہیں، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، انشاءاللہ ہم سب کا بھی خاتمہ بالخیر ہوگا، اگر تیرا
کرم شامل ہے یا غوث، اگر تیرا کرم شامل ہے یا غوث۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس کا سیدھا سادہ اور سلیس ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت مبارکہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور اس پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم کیا دیا کہ اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو کتنی جہنم کی آگوں سے بچا رہی ہیں اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کتنی کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور بھیجنے کے بعد یوں ہی بے لگام نہیں رکھا، بلکہ اس کے کاندھے پر کچھ ذمہ داریاں رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ مجھے بتائیں کہ آج میں اور آپ ہم سب اپنی ذمہ داریوں کو کتنا نبھا رہے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک ہم اپنی ذمہ داریوں سے کس طرح سبکدوش ہو رہے ہیں، اور نہ جانے ہم اس فرامین کو، قرآن عظیم کے فرمان کو، احادیث رسول کے فرامین کو ہم کس طرح پس ڈال رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس بات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے ذریعے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارک کے ذریعے سے جو ذمہ داریاں ہمارے کاندھے پر عائد کی ہیں اور جن ذمہ داریوں کے ساتھ ہمیں جو ہے مقید کیا گیا ہے، ہم ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کریں اور ہم اپنی زندگی کو شریعت اسلامیہ کے مطابق، شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ آپ ایک حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ آج کی یہ کانفرنس بنام اصلاح معاشرہ کانفرنس بموقع جشن شادی خانہ آبادی کے موقع پر عزیزان ملت اسلامیہ ہمیں کچھ سبق لے کر جانا ہے۔ آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ الحمدللہ ہماری قوم کو اور ہماری اس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوشحالی رکھی ہے، لیکن جتنی خوشحالیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت کے طور پر دی، برا نہ مانیے کہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑی ذمہ دار ممبر سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہم ان نعمتوں کا ہم جو ہے شکریہ ادا نہیں کر پاتے اور ان نعمتوں کی بے قدری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے سبق لے کر جانا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پہلی تو یہ کہ حیاتک قبل موتک، کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ زندگی دی تو اس کو غنیمت جانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو کرنے کے کام بتائے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت، زندگی جیسی نعمت آپ کو عطا فرمائی، تو آپ اس نعمت کو اور اپنی زندگی کو گناہوں میں بسر کر کے یوں ہی آپ بیکار ضائع جانے دیں گے؟
عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کرے، اور جب بندہ شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کرے، اس لیے کہ میں نے اور آپ نے بہت سارے ایسے واقعات اپنی بستی، اپنے سماج اور اپنے معاشرے کے اندر دیکھے کہ ایک بندہ رات کو صحیح سالم اپنے بستر پر سویا اور رات کے کسی پہر میں اس کو اٹیک جیسی بیماری نے اس کو شکار کر لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بندے نے اس دنیا کو چھوڑا اور داعی اجل کو لبیک کہا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ بہت سارے لوگ میرے اور آپ کے بیچ اور ہمارے سماج کے اندر سے جب صبح اپنے کاموں پہ جاتے ہیں لیکن شام کو گھر لوٹ کر واپس نہیں آتے، ان کی موت کی خبریں ہمارے گھروں تک واپس آتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں حیات کا قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ دوسری نمبر پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شباب کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ آج ہمارے سماج کے نوجوان اپنی جوانی کی نشے میں، اپنے دولت کی نشے میں، اپنی طاقت کی نشے میں اور اپنے قوت کے نشے میں نہ جانے کس طریقے، نہ جانے کن کن جرائم کو انجام دے رہے ہیں، اور نہ جانے اپنی دولت کو اور اپنی طاقت کو کہاں صرف کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شباب کا قبل حرمک، کہ اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جوانی کی دہلیز پر پہنچایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اپنی جوانی میں سجدے کرو، اپنی جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس لیے کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا جب آپ بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچیں گے اور بڑھاپے کی منزل کو جب آپ پہنچیں گے اور آپ کو بیماریاں گھیر لے گی تو پھر جو ہے آپ چاہ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن بندے مومن کے پیر اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لے گا۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ دوسرے حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک شخص سے الگ الگ فردن یہ 4 سوال کرے گا۔ جب تک بندہ ان 4 سوالوں کے جواب نہیں دے گا اس کے پیر اس کی جگہ سے ہل نہ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے بندے بتا، میں نے تجھے زندگی دی تھی، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا تھا؟ آج اپنی زندگی کو گناہوں میں ملوث کرنے والوں، آج اپنی زندگی کو عیش و عشرت میں گزارنے والوں، آپ ذرا اندازہ فرمائیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن بندے کے پیر اس کی جگہ سے ہل نہ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ اے بندے، میں نے تجھے زندگی دی تھی، بتا تو نے زندگی کو کہاں گزارا؟ اگر میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کو گناہوں میں گزارا ہوگا تو میرے اور آپ کے پاس کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا سوال بندے سے کرے گا کہ اے بندے، میں نے تجھے جوانی دی تھی، کہاں تو نے اپنی جوانی کو گزارا؟ ذرا مجھے بتاؤ۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر ہم اپنی جوانی کی نشے میں، اگر ہم اپنی طاقت کی نشے میں، اگر ہم اپنی قوت کی نشے میں اپنی جوانی کو جو ہے گناہوں میں بسر کر دیں تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میرے اور آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک ان سوالوں کے جواب نہیں دے لیں گے تب تک ہمارے قدم اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے۔ اللہ کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری بات ارشاد فرماتے ہیں، غنا کا قبل فقرک، کہ اپنے دولت کو، اپنی مالداری کو فقیری آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آج دولت سے نوازا، آپ کو آج مال سے نوازا، تو آپ شادیوں کے موقع پر، میتوں کے موقع پر اور زندگی کے بے شمار مواقع پر اور بے شمار مراحل میں
اپنی دولت کے بلبوتے پر اور اپنی دولت کی بنیاد پر آپ اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث رکھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، اور آپ جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ قارون جیسے امیر ترین لوگ، شداد جیسے مالدار لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو دنیا کے اکثر ممالک کی حکومت عطا فرمائی تھی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی، ان کی دولت کو جب اپنے قبضے میں لے لیا، عزیزان ملت اسلامیہ، تو ان کی جو ہے داستانیں بطور عبرت کل قیامت تک کے مسلمانوں کے سامنے پیش کی جاتی رہیں گی اور بیان کی جاتی رہیں گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج آپ کو دولت سے نوازا، تو آج آپ اپنی دولت کو ڈیجوں میں، اور آج آپ اپنی دولت کو شرابوں میں، آج آپ اپنی دولت کو جوؤں میں، آج آپ اپنی دولت کو نشوں میں جو ہے برباد کر رہے ہو۔ خدارا غفلت کی اور ہوش کے ناخن لو، غفلت کی آنکھیں کھولو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ دولت دی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں آپ کی نعمتوں میں، تمہاری نعمتوں میں زیادتی کر دوں گا۔ اگر تم نے ناشکری کی نا تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دولت سے نوازا۔ خدا را اپنے آپ کو اس محفل میں اور اس بابرکت اور باعظمت مقدس محفل میں یہ ارادہ کر کے جائیں، یہ عزم مصمم کر کے جائیں کہ ہم اپنی دولت کو نیک کاموں میں، راہ خدا میں خرچ کریں گے تاکہ ہماری دنیا بھی سنور سکے اور ہماری آخرت بھی سنور سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھی چیز ارشاد فرماتے ہیں، چوتھی چیز یہ ارشاد فرماتے ہیں وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو صحت دی ہے نا اس کے غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ بیماریاں آپ کو گھیر لیں، بیماریوں سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت جیسی نعمت اور صحت جیسی دولت دے کر آپ کو جو ہے بہت عظیم بلندیوں پر قائم فرما دیا۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، ان احادیث رسول کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ میں کچھ اور بھی بیان کرتا لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، آخری بات اختتام کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے بھرگین میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج اس چھوٹے سے قصبے میں ہندوستان کی بڑی سے بڑی شخصیتیں آ جاتی ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بڑے سے بڑے پیران اعظام، بڑے سے بڑے خطبہ اعظام آتے ہیں، اپنے بیانات کر کے جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے ان بیانات کو، مقررین کے ان بیانات کو، پیران اعظام کے ان نصیحتوں کو ہم سنتے ہیں، لیکن جیسے ہی صبح ہوتی ہے پتہ نہیں ہمارے سماج اور معاشرے کے انسانوں کو ہو کیا جاتا، وہ بس اپنی پرانی روش میں آ جاتے ہیں اور عمل کی دنیا میں قدم رکھنے کی سوچتے بھی نہیں ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس بات کا تجزیہ کیا گیا، جب اس بات پر غور و فکر کیا گیا نا تو ایک بات سمجھ میں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کا دل مردہ ہو جائے نا تو انسان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، انسان کے دل میں کوئی بات گھر نہیں کرتی، انسان کا ذہن جو ہے کسی نیک بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ، خبردار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جسم انسان کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا رکھا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا سنور جائے، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے سدھر جائے تو پورا جسم انسان سنور جاتا ہے، پورا جسم انسان سدھر جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا بگڑ جائے، اگر اس گوشت کے لوتھڑے میں خرابی پیدا ہو جائے تو پورا جسم انسان خراب ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ گوشت کا لوتھڑا ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا وہی
القلب، وہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے وہ انسان کا دل ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر انسان کا دل سنور جائے تو پورا انسان سنور جاتا ہے، اگر انسان کا دل بگڑ جائے تو پورا انسان بگڑ جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنی سب نصیحتیں ہونے کے باوجود اگر ہمارے دل جو ہے ان نصیحتوں کو قبول نہیں کرتے، ان بیانات کو قبول نہیں کرتے، تو یقیناً مجھے اور آپ کو اس بات کو سوچنا ہوگا اور غور و فکر کرنا ہوگا کہ آخر ہمارے دل تو مردہ نہیں ہو گئے، آخر ہمارے دل میں تو خرابی نہیں پیدا ہو گئی۔ اگر آپ اس نتیجے کو پہنچ جائیں کہ آپ کے دل کوئی نیکی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بھی نسخہ دیتے ہیں اور اس کا بھی علاج بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے دل کی کیفیت کو اس منزل پر پائے کہ اس کا دل کسی نیکی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اطلب قلبک فی ثلاثۃ مواطن، کہ انسان اپنے دل کو جو ہے 3 جگہ تلاش کرے۔ اگر انسان کا دل تینوں جگہوں میں سے ایک جگہ بھی لگ جائے تو انسان یہ سمجھے کہ اس کا دل زندہ ہے، اگر تینوں جگہ میں سے انسان کا دل ایک بھی جگہ نہ لگے تو انسان یہ سمجھے کہ اس کا دل مردہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی جگہ ارشاد فرماتے ہیں عند سماع القرآن، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو انسان اپنے دل کو چیک کرے، انسان اپنے دل کو دیکھے، انسان اپنے دل کے بارے میں غور و فکر کرے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے تو انسان کا دل قرآن کی تلاوت میں لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے۔ اگر انسان کا دل قرآن کی تلاوت میں لگتا ہے تو یقیناً انسان کا دل زندہ ہے، اگر انسان کا دل قرآن کی تلاوت میں نہیں لگتا تو انسان کا دل مردہ ہو گیا۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وفی مجالس ذکر، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے قرآن عظیم کی تلاوت کی جائے، اچھی باتیں بتائی جائیں، جیسا کہ میرے اور آپ کے درمیان جو یہ محفل ہے، اگر آپ کا دل اس محفل میں لگ رہا ہے، اچھی باتیں قبول کر رہا ہے، تو یقیناً آپ اس بات کا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا دل زندہ ہے۔ لیکن اگر آپ کا دل اکتاہٹ محسوس کر رہا ہے، آپ کا دل گھبراہٹ محسوس کر رہا ہے، تو یقیناً آپ کا دل مردہ ہو گیا۔ تیسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وفی اوقات الخلوہ، کہ جب انسان تنہائی میں ہو، جب انسان خلوت میں ہو، جب انسان اکیلا ہو، تو اپنے دل کو چیک کرے کہ اس کا دل نیکیوں کی طرف جا رہا ہے یا پھر اس کا دل گناہوں کی طرف جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر انسان کا دل نیکیوں کی طرف جائے تنہائی میں، اگر انسان کا دل اکیلے پن میں نیکیوں کی طرف جائے تو انسان اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ انسان کا دل زندہ ہے۔ لیکن اگر انسان کا دل تنہائیوں میں، انسان کا دل اکیلے پن میں گناہوں کی طرف ملوث ہو، عزیزان ملت اسلامیہ مجھے اور آپ کو بہترین معلوم ہے کہ تنہائی میں انسان کتنا گناہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو کتنا گناہوں میں ملوث رکھتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب تینوں جگہوں میں آپ اپنے دل کو نہ پائیں، آپ اپنی دل کی کیفیت کو بہتر نہ پائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسی حدیث مبارک میں پھر کہ انسان کا دل مردہ ہو گیا، انسان کا دل مردہ ہو گیا۔ اب جسم انسان کے دل کے اندر، جسم انسان کے اندر جو گوشت کا لوتھڑا ہے وہ دل کی صورت میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بھی علاج بیان کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان ان تینوں جگہوں میں اپنے دل کو نہ پائے تو ایک ہی جگہ، ایک ہی راستہ انسان کے پاس بچتا ہے، وہ یہ جو مجھے اور آپ کو آج کے اس دور میں، آج کے اس پرفتن دور میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اس مقام پر انسان جو ہے بندہ اپنے ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائے اور مولا سے یہ دعا کرے اے اللہ میرے دل کو زندہ کر دے، اے اللہ میرے دل کو زندہ کر دے، اے اللہ میرے دل کو زندہ کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یقین مانیے آپ کے دل زندہ ہو گئے، آپ کے ضمیر زندہ ہو گئے تو آپ زندہ ہیں، اگر آپ کے دل مردہ ہیں تو آپ مردہ ہیں۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اپنی زندگی کو احادیث رسول کے مطابق اور قرآن عظیم کی فرامین کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اس کے مطابق اور ان کی روشنی میں اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ یقین مانیے ہماری یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور ہماری آخرت والی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ میں انہی کلمات کو اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں جو غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
بہترین آپ خطاب سماعت